مریم علیہ السلام کون تھی؟ یہ جو ایک سوال میں نے آپ سے کیا، مریم علیہ السلام جو ہے وہ کون ہے، وہ اس میں ایک خاص بات ہے، کیونکہ پورے قرآن مجید میں یہ واحد خاتون ہے، یہ فیمیل ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے بائی نیم۔ تمام آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک مذکر یعنی نبیوں کا ذکر ہے، بہت سارے انبیاؤں کا ذکر ہے، لیکن مریم علیہ السلام واحد عورت ہے جن کا نام ہے قرآن مجید میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، فرعون کی بیوی کا ذکر ہے، اس طرح بیویوں کا ذکر ہے، نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، لیکن نام اگر آپ کہیں گے سورہ مریم ایک سورت بھی ہے، وہ صرف مریم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور کسی کا نام نہیں ہے۔ تو یہ کوئی خاص بات ہے مریم علیہ السلام جس کی بیس بنیاد پر یہ لیکچر بھی دیا جا رہا ہے اور یہ بیان بھی کیا جائے گا۔ بہت سے حضرات یہاں جو آئے ہیں آج اور جہاں یہ سنا جائے گا ان کے لیے ایک نئی بات ہوگی، یہ میں پہلے سے ہی بتا دوں۔ تو مجھ سے زیادہ اچھے لوگ جو سائنسداں ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں، جو میں بیان کروں گا وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ سنیں غور سے، ڈاکٹرز اور سائنسداں دنیا میں جتنی بھی انسانی پیدائشیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ آج سے نہیں، وہ بڑی ریسرچز ہوئی ہیں اور بڑی ریسرچز کے بعد یہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اور ابھی بھی بہت سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں، انسان کی پیدائش کی بات کر رہا ہوں میں، وہ مختلف طریقوں سے پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ بعض دفعہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، تو اس پہ سائنسداں ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور ڈاکٹرز وغیرہ۔ تو یہ جو پیدائشیں ہوتی ہیں ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، ایک عام آدمی سمپل پیدائش کو سمجھ سکتا ہے، لیکن عام طور پہ اگر کمپلیکیشنز ہوں تو وہ ایک ڈاکٹر ہی، ہم جب کمپلیکیشن آتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، بھائی آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ سب اس طرح کی بات ہے۔ تو مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی بات ہے، وہ ہم آیات سے دیکھیں گے اور اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی تخلیقات، یعنی تخلیق جو کی انسان کو کس طرح تخلیق کیا ہے۔ وہ آپ سورہ الشورى ہے، پہلی آیت ہے اس لیکچر کی، اس سے ہم دیکھیں گے تخلیق کس طرح ہوتا ہے، مرد یا مذکر یا مؤنث، لوگ مرد حضرات یا عورتیں جو بھی ہے۔ الشورى 42 سورت ہے، 49 اور 50 آیت۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے مؤنث عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ مؤنث عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ مذکر عطا کرتا ہے، یا مذکر اور مؤنث کو جوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بہانج بے اولاد بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیات میں اللہ نے 4 قسم کی پیدائشیں بتائی ہیں جس سے ہم لوگ زیادہ تر واقف ہیں۔ یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ مذکر پیدا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں یہ بچی لڑکی پیدا ہوئی، جسے کہتے ہیں انثیٰ، مؤنث۔ عربی میں وہ کہتا ہے جسے چاہتا ہے انثیٰ، اناثہ، اناثہ جمع ہے، انثیٰ واحد ہے۔ بہت ساری مؤنث ہیں، یا انثیٰ ایک فیمیل ایک مؤنث۔
اور ایک ذکور جمع ہے اس کی، مذکر ایک ہوتا ہے. ایک مذکر پیدا ہو گیا، دیکھا بھائی لڑکا ہے مذکر ہے، اور یہ دیکھا وہ مؤنث ہے. تو یہ مذکر مؤنث جو ہے یہ سیکس آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ویسے تو آدمی کو کہتے ہیں رجال اور عورت کو کہتے ہیں نساء. آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ رجال، مرد، اور عورتوں کو کہتے ہیں قرآن میں نساء. لیکن جب ہم مذکر مؤنث کہیں گے تو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں سیکس. مذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سیکس مذکر ہے، مطلب مذکر ہے وہ، اور وہ مؤنث یعنی سیکس فیمیل ہے، مؤنث ہے. مذکر مؤنث جو ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے سیکس کو. بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے جسے چاہتا ہے وہ مذکر بنا دے دیتا ہے اور کسی کو مؤنث دیتا ہے. یہ آپ ہم سب جانتے ہیں، جانتے نہیں جانتے؟ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، اور ایک یہ لکھا ہے یا ہم جوڑ دیتے ہیں مذکر مؤنث کو، یا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یعنی ہم مذکر اور مؤنث کو جوڑ دیتے ہیں. مذکر مؤنث کو جوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے جوڑوے دیکھیں، جوڑے ہوئے دیکھے ہوں گے، یعنی ایک ہی وقت میں دو بچے پیدا ہوئے، وہ جوڑواں کہلاتے ہیں نا معاشرے میں، لیکن وہ جوڑواں نہیں ہے، وہ الگ الگ ہے. دو الگ، ایک آئیڈینٹی آدمی کی اور دوسرا ایک ہی میں پیدا ہوئے، لیکن یہاں جڑے ہوئے. یعنی کبھی کسی نے ٹی وی پہ یا کہیں دیکھا کہ ایک ہی شخص جڑا ہوا ہو، ایک ہی میں دو شخصیت ہوں؟ نہیں دیکھا نا. یہ ہے، حقیقت میں ہے. اور آپ یہ یوٹیوب وغیرہ یا ٹی وی پہ جو ریسرچ کرتے ہیں آپ جا کے دیکھیں، آپ کو بہت سارے جڑے ہوئے نظر آئیں گے، دو سر نظر آئیں گے آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ اب یہ بات میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں جو عام طور پہ عام آدمی کو نہیں معلوم ہے، کہ ایک ہی آدمی ایک ہے، اس کے ساتھ مذکر اور مؤنث جڑا ہوا ہے. مذکر اور مؤنث جڑا ہوا ہے. ایک جوڑوے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو لڑکے پیدا ہو گئے، تین لڑکے پیدا ہو گئے. یہ جوڑوے نہیں کہلاتے، جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ الگ الگ ہے. یہ ایک ہی وقت میں مذکر ہو رہے ہیں، ایک ہی وقت میں مؤنث پیدا ہو رہی ہیں. الگ 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 پرسنالٹیز ہیں اور الگ الگ ان کی سوچیں ہیں. اگر فرض کہ ایک آدمی کیا 7 بچے ہو جائیں، 6 بچے ہو جائیں، 4 بچے ہو جائیں، وہ الگ الگ مذکر مؤنث ہیں. لیکن یہاں جو جوڑ بتا رہا ہے، جوڑ دیتا ہے مذکر مؤنث کو، یعنی کہ مذکر اور مؤنث سیکس جڑے ہوئے، جو عام اس وقت جتنے یہاں ہال میں بیٹھے ہیں شاید کسی کو نہیں معلوم ہوگا سوائے ڈاکٹرز کے، سائنسداں کے. تو یہ تخلیق جو ہے نا یہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، لیکن عام انسان کو اس کا علم نہیں ہے. اور آگے اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بھانج بنا دیتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. یعنی کہ وہ شخص مرد جس کے ذریعے سے اولاد نہ ہو سکے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بھانج ہے. یہ ایسی خواتین، ایسی عورتیں جس کے ذریعے اولاد نہ ہو سکے، وہ عورت بھانج ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پیدائشی مطلب بھانج پیدا کر دیتا ہے لڑکے کو، مرد کو، اور ایک عورت کو بھانج پیدا کر دیتا ہے. وہ اگر وہ ایک سنگل سیکس ہوگا، واحد ہوگا، وہ مذکر ہوگا یا تو یا مؤنث ہوگا، یہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جوڑواں ایک یعنی کہ سیکس جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. اور بیسیکلی اسے کہتے ہیں دو جنسی، انگریزی میں کہتے ہیں ہرموفروڈائٹ. ہرما لکھ لیں آپ، ہرمافروڈائٹ. یہ ایک میڈیکل ٹیکنیکل ورڈ ہے ایسے شخص کا جس کے اندر دو جنس ہوں. بظاہر دیکھنے میں مؤنث ہوگا، وہ مؤنث کے طور پہ وہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ مؤنث نظر آئے گی. مؤنث فزیکلی سیکس جو آبویس ہوگا وہ مؤنث. مذکر سیکس آبویس نہیں ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا ہے، دونوں طرح ہوتا ہے ہرمافروڈائٹس. یہ آپ کو ضروری ہے یہ بات کو سمجھنا، کیونکہ یہ ایک بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے یہ سمجھنے کی حضرت مریم کون تھی. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں ان کو کیا القاب یا ان کو کیا ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے.
ہرموفرڈائٹ یہاں لکھا ہے کتابچے پہ بھی شاید، یعنی ایسا فرد جس میں مذکر مؤنث کے اندرونی یا بیرونی جنسی اعضاء ہوں. اندرونی بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بیرونی بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر مذکر اندرونی ہوتا ہے، مؤنث آبویس ہوتا ہے. یہ ویب سائٹ پر ڈکشنری میں پیج نمبر 665 پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ جا کے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اور میں نے ایک اور نیچے لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ بک آف میڈیکل جورسپروڈنس اینڈ ٹیکسیکولوجی، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں میڈیکل سائنس میں، آپ ڈاکٹروں سے جا کے یوٹیوب پہ یا مختلف جگہ سے آپ وضاحت سے ویریفائی کر سکتے ہیں. جو میں بات کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک فیکٹ ہے. اور یہ دونوں جو سیکس ہیں دونوں جوان ہوتے ہیں تو دونوں چیزوں کی کام بھی کر رہی ہوتی ہیں. بہرحال اچھا، اب یہاں جو میں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صرف یہ بتانا ہے کہ ان کو قرآن مجید میں کن کن مرتبہ آئے، کتنی دفعہ مریم علیہ السلام کا ذکر آیا، 34 دفعہ ان کا ذکر نام آیا بار بار. ان کو سورہ المومنون میں 23ویں صورت ہے، اس کی 50 آیت میں انہیں اللہ تعالیٰ نے آیات یعنی آیا یا نشانی کا، یعنی ایک ایسی، یعنی قرآن مجید میں فرعون بھی نشانی ہے. نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص اسپیسیفک بات ہے ان کے ساتھ، تو وہ ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے. وہ سورہ التحریم 66 12ویں آیت ہے، من القانتین، وہ فرمانبرداروں میں سے تھی، یعنی فرمانبردار تھی وہ. آل عمران، اللہ نے انہیں چن لیا، اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ، کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور طہارت کر دی ان کی، یہ ان کا مقام ہے. سورہ الانبیاء 21ویں صورت ہے، اس کی 91 آیت ہے، اس میں لکھا ہے عربی میں فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی ان کی نفسیات میں. پھر التحریم ہے 66 صورت ہے، اس کی 12ویں آیت ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی اس کی شرمگاہوں میں. التحریم 66 12ویں آیت ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اس نے اللہ کے کلمات اور کتابوں کو سچ کر دکھایا. اب جناب ان کی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اصل میں تو ان کی پیدائش سے ہی تو پتہ چلے گا کیا مسئلہ ہوا. جو ان کی پیدائش کا ذکر ہے قرآن مجید وہ دیکھنا ہے ہم نے. سورہ آل عمران 30ویں صورت ہے، اس کی 35 اور 36 آیت. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وإنی سمیتها مریم وإنی أعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. جب عمران کی بیوی نے کہا میرے رب پرورش کرنے والے، بے شک میں نے جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے ایسا آزاد کرتے ہوئے تیرے لیے وقف کر دیا، پس مجھ سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. پر جب اس نے اس کو جنا تو اس نے کہا کہ میرے رب پرورش کرنے والے، میں نے مؤنث کو جنا ہے. اللہ زیادہ جانتا تھا جس کے ساتھ اس سے جنا، اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجم کی وجہ سے. اب یہ جو آیات ہیں دو آیات ہیں، اس میں ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کا پیدائش کا ذکر آ رہا ہے. تو عمران علیہ السلام جو ہیں اور ان کی بیوی، یہ مریم کے والدین ہیں، مریم کے والدین ہیں. تو مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، عمران کی بیوی، انہوں نے جو پریگننٹ تھی یا پیٹ سے تھی، انہوں نے دعا مانگی کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے یہاں کہ وہ لڑکا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، نو،
جو کچھ میرے بطن میں اس بچے کو جو بھی میرے بطن میں اس کو میں وقف کرتی ہوں اللہ آپ کے لیے. یہ انہوں نے کہا دیکھیں ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں اور اللہ تیرے لیے وقف کر دیتی ہوں، نظر کر دیتی ہوں تیرے لیے. انہوں نے لڑکے کی خواہش نہیں کی تھی، کیونکہ میں آپ کو اگر آپ ایک آیت نمبر لکھ لیں کمپیریزن کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کا مختلف جگہوں پہ آپ لکھ لیں. سورہ مریم 19 کی 6 لکھ لیں اپنے پاس، پھر جناب سورہ انبیاء کی 3 کی 38، پھر سورہ انبیاء کی 21 کی 89. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے زکریا علیہ السلام قرآن مجید میں بوڑھے ہوتے ہیں اور بوڑھوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہڈیوں میں کمزوری ہو جاتی ہے اور ان کی بیوی بھانج ہوتی ہیں، تو وہ باقاعدہ مختلف 3 ریفرنس میں مختلف جگہوں پہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو وارث عطا کیے. وارث کیا ہوتا ہے؟ جو ورثے کا حقدار ہو، مذکر جو آگے نسل چلے، جو آل یعقوب ہو. تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے لڑکے کی. تو جو بھی معاشرے میں دنیا میں لڑکے کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے یہاں لڑکا ہو، تو یہ زکریا علیہ السلام کی دعا باقاعدہ اس کو پڑھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آپ یہ دعا مانگیں. تو زکریا علیہ السلام کی اس میں ایک میں آیت پڑھتا ہوں، وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّ، اور زکریا نے ندا دی اپنے رب سے، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے رب مجھے مت چھوڑ دیو بغیر فرد کے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بہترین وارث دینے والوں میں سے. تو انہوں نے مانگا تھا لڑکا زکریا علیہ السلام نے، تو وہ واضح پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لڑکا مانگا تو آل یعقوب میں سے اور اپنی میرا وارث ہو وہ. تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لڑکے کی خواہش کی تھی، قرآن مجید میں معلوم چلتا ہے. لیکن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ وہ لڑکے کی خواہش کی، انہوں نے لڑکے کی خواہش نہیں کی. انہوں نے کہا جو کچھ میرے بطن میں مذکر ہے یہ مؤنث ہے، مجھے نہیں معلوم، مگر میں اس کو وقف کرتی ہوں اللہ تیرے لیے، میں نظر کر دیتی ہوں، وقف کر دیتی ہوں. انہوں نے یہ لڑکی کی خواہش نہیں ظاہر کی تھی. لیکن کیا ہوا؟ اور مجھ سے یہ قبول کر لے. تو آگے دیکھیے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے، انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها، جب اس نے یعنی عمران کی بیوی نے اس کو پیدا کیا، اس سے پیدا ہوئی، مریم پیدا ہوئی، قالت ربی انی وضعتها انثی، انہوں نے کیا کہا کہ میں نے جو پیدا کیا ہے یہ کیا ہے؟ انثی ہے، مؤنث ہے. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو انثی ہے. یہ نہیں کہ اس ذہن میں لڑکا ایکسپیکٹ کری تو لڑکی، نہ، انہوں نے دیکھ کے کہا یہ تو انثی پیدا ہوئی، میں اس کو وقف کروں گی. تو آگے لکھا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا تھا کہ کیا اس سے وضع کیا ہے. اگر صرف لڑکی ہوتی اور صرف لڑکی ہم سمجھیں اس کو تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا تھا کیا وضع کیا ہے. جب اسے انثی کہا کہ تو یہ مؤنث ہے تو صحیح ہے، مؤنث ہے تو صحیح ہے، مؤنث ہوگی. نہیں، اللہ نے کہا اللہ زیادہ جانتا ہے بما وضعت، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اسے کیا پیدا کیا، وضع کیا کیا. پھر اگر آپ اس کو مذکر کہیں گے تو اللہ کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا. تو آپ مریم کو مذکر نہ کہیں. اگر فرض کریے میں ایک بچی کو دیکھ کے کہوں کہ یہ مؤنث ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ شاید مذکر ہوگا. تو اللہ کہتا ہے نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا ہے. مؤنث اگر آپ صرف ایک سنگل سیکس سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہی تھی یہ سنگل سیکس مؤنث ہے، یعنی عمران کی بیوی یہ سمجھ رہی یہ مؤنث ہے، تو اللہ کہتا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کیا پیدا ہوا. تو آپ کے ذہن میں آئے شاید یہ مؤنث غلط کہہ رہی، مذکر ہوگی. تو اللہ کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا. یعنی تو آپ مذکر بھی نہ سمجھیں تو ہم کیا سمجھیں؟ بتائیں آپ کیا سمجھیں؟ ہم ہرمافروڈائٹ،
کیونکہ آپ نہ مونس کہہ سکتے ہیں، سنگل سیکس نہیں تھی، نہ مذکر کہہ سکتے ہیں، آپ دونوں سیکس تھا، مگر دیکھنے میں مونس ہی نظر آئے گا آپ کو. ہرموفروڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈوئل سیکس، اور میں نے کہا میل سیکس چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں لکھا ہوا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا تھا اسے کیا وضع کیا پیدا کیا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور ہرگز مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا. کہ آپ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مذکر ہو، کیونکہ اللہ وہ مؤنث کہہ رہی ہیں اس کو، وہ مؤنث کہہ رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کیا ہے. تو مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا. یہ دونوں باتیں اللہ نے ان کو بھی بتائی اور ہم سب کو بھی بتائیں، لیکن پہلے تو ان کو پتہ چلی بات، ان کو ہی پتہ چلا، ان کو بتایا جا رہا ہے. جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی اور یہ اللہ کی طرف سے آئی تو انہوں نے کہا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا میں نے نام رکھ دیا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کی بے شک میں اس کو یعنی مریم کو پناہ میں دیتی ہوں تیرے ساتھ اور اس کی ذریت کو من الشیطان الرجیم، شیطان رجم کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کی عمران کی بیوی جو تھی انہوں نے کیا کہا جب ان کو یہ انفارمیشن مل گئی کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ یہ مؤنث سے زیادہ جانتا ہے کیا ہوا اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بے شک پناہ میں دیتی ہوں اس کو، کس کو؟ مریم کو، اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے اور اس کی ذریت کو. کوئی بات غلط ہے 100% ہے. ذریت کس سے چلتی ہے؟ زور سے بولیے. مضر سے. تو کیا وہ کیسے کہہ رہی کہ مریم کی ذریت کیسے ہو جائے گی صاحب؟ مریم کی ذریت کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کے اندر یقین کیجئے یہ ذریت کا لفظ کتنی دفعہ ہے پہلے یہ سمجھے آپ. قرآن لکھے اپنے پاس، قرآن میں ذریت لفظ آیا 31 دفعہ آیا ہے مذکر کے ساتھ، 31 ٹائمز مذکر کے ساتھ ذریت، اور ایک ٹائم آیا مریم کے ساتھ 32 ٹائمز ان ٹوٹل. اور اس کی جو جمع کہلاتے ہیں کلیکٹیو پرولول جو ہے، کلیکٹیو پرولول کہتے ہیں کہ جمع کا پرولول جو ہوتا ہے وہ 4 ٹائمز ہے. ذریات 4 ٹائمز، ذریہ 32 ٹائمز، جس میں ایک دفعہ آیا مریم علیہ السلام کے ساتھ، باقی ہمیشہ ہر وقت مذکر کے ساتھ. تو ہمیشہ جب مذکر سے ذریت ہوتی ہے، مذکر سے جب ذریت چلتی ہے، تو انہوں نے یہ کیسے کہا انہوں نے کہ عمران کی بیوی نے کہ میں مریم کو، یعنی وہ تو فیمیل ہیں، اگر فیمیل واحد ہیں، وہ یونی سیکس ہیں، اگر وہ صرف واحد فیمیل سیکس ہے ان سے ذریت نہیں چل سکتی. مطلب یہ سمجھے ذریت کس سے چلتی ہے؟ مرد سے. اب وہ کہہ رہی ہے مریم کی ذریت ہوگی، میں ذریت کی مریم کو بھی پناہ میں دیتی ہوں اور مریم کو بھی پناہ میں دیتی ہوں اللہ کی شیطان سے. تو ان کو یہ کیسے معلوم کہ ان کی ذریت ہوگی؟ فیمیل سے کیسے ذریت ہو ہی نہیں سکتی. اسٹیٹمنٹ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو انفارم کر دیا تھا. کیا انفارم کر دیا تھا؟ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کیا ہے، کیا پیدا ہوا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور ہرگز مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی کمپلیکیٹڈ ڈوئل سیکس ہے جو اللہ تعالیٰ جوڑواں پیدا کر دیتا ہے مذکر مؤنث کے ساتھ. مجھے بظاہر مؤنث نظر آ رہا ہے لیکن یہ ڈوئل سیکس ہے، اور اس لیے ان کی ذریت بھی ہوگی. پھر آگے ذریت ورنہ کیسے چل سکتی ہے؟ کیونکہ مذکر سے ذریت چلتی ہے، مؤنث سے ذریت نہیں چلتی. اب کیا ہوا؟ آل عمران 3 اس کی 42 اور 43. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا. اے مریم اپنے پرورش کرنے والے کی فرمانبرداری کر اور سجدے کر اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے، اب مریم جو ہیں ان کے بارے میں ایک بشارت ان کو دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرشتے آن کے کہہ رہے ہیں مریم سے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت کر دی اور چن لیا تمام جہان کی عورتوں کے اوپر.
تمام جہان کی عورتوں پہ کیوں چنا جا رہا تھا؟ ایسی کیا خاص بات ہے ان میں؟ وہ بیونڈ فیمیل ہے، وہ بیونڈ، صرف واحد فیمیل نہیں ہے، وہ بیونڈ ہے وہ. اور ان کی طہارت کر دی. طہارت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتانا چلوں کہ ایک عورت میں قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسألونک عن المحیض، کہ جب عورتوں کو اللہ کہتا ہے وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل هو اذی، وہ ایک اذیت ہے، اور تم مرد ان کے قریب نہیں جاؤ جب تک ان کی طہارت نہ ہو جائے. تو ہر فیمیل جب اس کو جب یہ مینسٹریشن سائیکل ہوتا ہے تو وہ مطہر نہیں ہوتی، نفسیاتی طور پہ اور فزیکلی طور پہ بھی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی طہارت کر رہا ہے. طہارت کیسے کرے گا؟ اگر ہر فیمیل کو سائیکل ہوئے گا تو وہ کچھ عرصے کے لیے وہ مطہر نہیں رہے گی. لیکن یہاں اللہ نے جب کہہ دیا ہم نے تجھے چن لیا اور تیری طہارت کر دی، یعنی کہ کوئی ایسا سچویشن ہے جس میں ان کی طہارت کر دی گئی اور اس کے بعد وہ مطہر رہیں. جبکہ فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ ہر تھوڑے سے پیریڈز کے اندر مطہر نہیں رہتی، پھر دوبارہ پھر مطہر ہو جاتی ہیں. پھر یہ سلسلہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ جب وہ کسی ایسی لڑکی ہو جس کو کبھی مینسز ہو ہی نہیں، پیدائشی ہوتی ہیں، وہ ایکسیپشن کیس ہے بیماری کی، یا ایک ایج آ جاتی ہے، خاص ایج آتی ہے، اس کے بعد ان کو پھر مینسٹریشن سائیکل نہیں ہوتے. لیکن ہر زمانے میں جو ایک ایج فیکٹر ایوریج خواتین جو ہوتی ہیں ان کو یہ سائیکلز ہوتے ہیں، اس میں وہ مطہر نہیں ہوتی. اللہ کیسے مطہر کرے گا یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. صرف یہاں یہ بتانا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو چنا ہے اور طہارت کی ہے، اور طہارت کس طرح ہوگی جب وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اور آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جھکنے والوں کے ساتھ جھک جائے، یعنی کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب صلاۃ قائم نہیں کر سکتے عورتیں، جہاں مردوں کے ساتھ کہا جا رہا ہے تو جھکنے والوں کے ساتھ جھک جائے، یعنی کہ آپ جماعت کے ساتھ عورتیں بھی صلاۃ قائم کر سکتی ہیں جیسے ان کو کہا گیا. اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آل عمران کی 3:44 میں اللہ یہ بتاتا ہی ہے، یہ انفارمیشن آگاہ سے رہی ہے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. وہ غیب کی پیشنگوئیوں میں سے ہے جس کی ہم نے تیری طرف وحی کی اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے. تو اللہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ہر زمانے میں ایک انفارمیشن اللہ جب اس وقت کون موجود تھا، وہاں کون تھا، کیا ہو رہا تھا جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں اور ان کی کفالت کا مسئلہ ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، کیونکہ وہ ایک انیوژول چائلڈ تھی، عام فیمیل نہیں تھی، ہم نے دیکھ لیا عام خالی فیمیل نہیں تھی، تو ان کی کفالت کون کرے گا. تو یہاں عربی میں قلم ڈالنے کا مقصد جو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا احاطہ جس میں کسی کو احاطہ یا جگہ جس کسی کو حفاظت کے لیے رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں آپ. یعنی میں اپنا قلم ڈالنے کا مقصد یہ کہ میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ پریویلیج ہے، آپ میرا یہ گھر ہے، میرے پاس یہ سامان ہے، یا میری سراؤنڈنگز ہے، میرا یہ انوائرمنٹ ہے. دوسرا کہہ رہا ہے میرا، آپ دیکھیں قلم وہاں ڈالنا زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ بتا رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کرے گا مریم کی. تو اللہ نے کفالت کروانی تھی زکریا علیہ السلام، تو ان کو پیغمبر تھے زکریا علیہ السلام، تو ان کی قلم ڈالنا جو ہے کامیاب ہوا، تو کفالت زکریا علیہ السلام نے کی، پیغمبر نے. کس کی؟ مریم علیہ السلام، بچپن میں، یعنی پیدائش کی بات ہوئی، چھوٹی پر میں. تو وہ جب چھوٹی سی تھی تو اب ان کی کفالت شروع ہو گئی. اب یہ سورہ آل عمران میں 3:37 میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پس اس کے رب پرورش کرنے والے نے اسے اچھی طرح قبول کیا، اور اس مریم کی بڑی اچھی تربیت ہوئی.
اور زکریا نے اس کی کفالت کی. زکریا علیہ السلام اس کی کفالت کر رہے تھے. جب بھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوا تھا تو اس کے پاس رزق آتا تھا, یعنی مریم علیہ السلام کے پاس رزق ہوتا تھا. تو انہوں نے اس سے کہا اے مریم تیرے پاس یہ کیسے ہے, کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک سے ہے, بے شک اللہ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو زکریا علیہ السلام کے پاس پرورش پائی کس نے؟ مریم نے. بچپن سے ان کی گروتھ ہو رہی ہے, جوان نہیں تھی بچپن سے پیدا, چھوٹے ان کو وقف کر دیا تھا نا, ان کی والدہ نے کہا تھا میں وقف کر دیتی ہوں. تو زکریا پیغمبر نے ان کی کفالت کی. ایک ان یوزول بچہ تھا, اور اس کی ان یوزول کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی اللہ سے بھی قربت تھی کہ جب بھی وہ وہاں جاتے تھے ان کے پاس داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام, حالانکہ خود بھی پیغمبر تھے. تو مریم علیہ السلام کے پاس رزق ہوتا تھا. رزق ہمیں نہیں معلوم کس طرح کا رزق ہے, بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے کہ اللہ انہیں رزق پہنچا رہا تھا. یعنی کہ رزق جو ہے قرآن مجید میں کھانے سے لے کے ایون جو آیات کی سینس بھی اگر ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو وہ بھی رزق ہے, یہ یاد رکھیں آپ. سسٹیننس, زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کی جاتی ہے, اللہ ہمیں اس عقل کے لیے بھی ہمیں سوالات کے جوابات چاہیے, یہ بھی رزق ہے. تو جو بھی رزق ہے حضرت مریم کے پاس پہنچ رہا تھا. زکریا علیہ السلام پوچھ رہے تھے کیسے یہ رزق ہے ہمارے پاس, تو مریم علیہ السلام یہی کہتی تھی جو اللہ چاہے جس چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ بات بتانے کی بات یہ تھی کہ مریم علیہ السلام, ایک تو یہ کہ وہ ایک زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی, ان یوزول چائلڈ ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے قربت بھی ہے, کہ انہیں رزق پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے. جیسے اللہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کو, وہ زندہ ہیں, اللہ انہیں رزق پہنچا رہا ہے. معلوم ہے یہ آیت ہے قرآن میں, رزق تو کہ کھانا پینا ہے, کیا پہنچ رہا ہے, اس کے معنی رزق اللہ کا کمیونیکیشن بھی ہے, ایک رزق ہے.